بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام سیدنا ومولانا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی حاضرین محترم، آج کا سلسلہ گفتگو موضوع اور عنوان گفتگو تعلیم اور تزکیہ نفس، اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی وہ بابرکت ذات ہے کہ جس نے هو الذی بعث فی الامیین کہ اہل مکہ میں سے انہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف بھیجا۔ بعثت کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ یہ رسول اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اور کیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، اور اس کے بعد اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ اس سے پہلے ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ملوث تھے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعثت، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور سبب، پہلا سبب یہ بتایا کہ وہ آ کر لوگوں کا تزکیہ کریں، نفسوں کو پاک کریں، اور جب نفس پاک ہو جائے تو اس کے بعد ان کو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ تو اس آیت شریفہ سے ایک بات تو صاف طور پر یہ واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم سے پہلے مرحلہ تربیت اور تزکیے کا ہے۔ جب تک انسان کا نفس پاک نہیں ہوگا، جب تک انسان کا نفس تمام رذائل اخلاقی سے، تمام برائیوں سے اگر پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک علم جو ہے اس کے پاس آ نہیں سکتا۔ بالفرض اگر علم آ بھی جائے تو وہ علم کے جو بغیر تزکیے کے، بغیر پاکیزگی نفس کے آ جائے، اگر علم تو آ سکتا ہے لیکن یہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جو علم یا جو تعلیم بغیر تزکیے کے حاصل کی جائے، علم تو آتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ نمونہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ جو IS جو داعش ہے، ان میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر تعلیم ہو، تزکیہ نہ ہو، تو وہاں خون خرابہ ہو سکتا ہے، زندگیاں آباد تو نہیں ہو سکتی، زندگیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ لیکن جہاں پر پہلے تزکیہ ہو، پہلے نفس کی پاکیزگی ہو، نفس طاہر ہو، اس کے ساتھ اور اس کے بعد علم آئے، تو اس کا بھی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاں پہلے تزکیہ آ جائے، اس کے بعد علم آئے، تو یہ علم لوگوں کے لیے باعث مفید ہو سکتا ہے۔ اس علم سے زندگیاں آباد ہوتی ہیں، نسل کشی نہیں کی جا سکتی۔ دنیا نے ایٹم بم بھی بنایا، ٹائم بم بھی بنائے، لیکن جن کے پاس تربیت نہیں تھی انہوں نے اس کا مس یوز اور غلط استعمال کیا،
جس کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، ناگاساکی ہیروشیما پر جو استعمال کیے گئے، علم ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے۔ اس قوم کے پاس علم سے پہلے تزکیہ پایا جاتا ہے اور اس کے بعد علم آتا ہے، تو جب وہ علم کے اعلیٰ منزل پر پہنچتے ہیں تو بم بھی بناتے ہیں، تو یہ کہہ کر بناتے ہیں یہ بم ہم نسل کشی کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے تعلیم کو اعلیٰ عرفہ بنانے کے لیے، اپنے حفاظت اور پروٹیکٹ کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے، تعلیم سے پہلے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے یہ جو علم حاصل کر رہا ہے یہ علم اس ذات میں، اس انسان میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ کس طرح سے پاک کریں؟ جیسا کہ موضوع ہمیں یہ دیا گیا تھا کہ توحید اور اخلاق۔ اخلاق کب ہوگا؟ جب انسان تمام رذائل سے دور ہوگا۔ تو توحید کا اس سے کیا رابطہ ہے؟ جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اقرار توحید ہے، یہ توحید کا اقرار کر رہے ہیں ہم۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی خواہشات سے ہاتھ کو اٹھا لیا، اپنی خواہشات سے ہم دستبردار ہو گئے۔ کہا پروردگار اب جب تیری وحدانیت کا اقرار کر لیا تو اب میری مرضی نہیں رہی بلکہ تو جو چاہے گا وہ میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جب توحید کا اقرار کر لیا تو توحید کا اقرار کرنے کے بعد اب میرا نفس اپنا نفس نہیں رہتا ہے بلکہ میرا نفس اللہ کے مرضی کا تابع ہو جاتا ہے کہ جو وہ چاہے گا میں وہ کروں گا، جو وہ چاہے گا وہ میں دیکھوں گا، جو وہ چاہے گا وہ میں کہوں گا، جو وہ چاہے گا وہ میں سنوں گا۔ اس کا نام ہے توحید۔ یعنی ہم نے جب توحید کا اقرار کر لیا تو کہا بس پروردگار اب تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہمارے پاس احادیث اور روایت میں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے توحید کا اقرار کر لیا اس سے بعید ہے کہ وہ گناہ کرے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ ما عرف اللہ من عصاه، اس نے حقیقت میں اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ جو گناہ سے دستبردار نہ ہو، یعنی گناہ کرنے والے کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کی معرفت ہوتی، توحید کی معرفت ہوتی تو اقرار کرنے کے بعد گناہ سے دستبردار ہو جاتا، لیکن اس کا گناہ سے دستبردار نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کما حق کو معرفت ہونا چاہیے توحید کی، وہ معرفت اس کے دل میں نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں توحید کی معرفت کے آنے کے بعد یہ لازمی ہے کہ انسان گناہ سے دستبردار ہو جائے، اور ہمارے پاس تاریخ شاہد ہے کہ جن کے دل میں حقیقت نور توحید اجاگر ہو گیا وہ لوگ گناہ سے دستبردار ہو گئے۔ چنانچہ جناب موسیٰ کا دور ہے، جناب موسیٰ جا رہے ہیں کوہ طور پر مناجات کے لیے، دیکھا کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں مست پڑا ہے۔ دیکھا موسیٰ کو، جب کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا اللہ سے میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے کہا کہ جس دل میں اللہ کی معرفت آ جائے، توحید کی معرفت جس دل میں آ جائے وہ انسان گناہ سے دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان گناہ سے دستبردار نہ ہو سمجھ لیں کہ جو حقیقی نور توحید ہے ابھی وہ نور اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے ایک میرا پیغام ہی پہنچا دو، کہنا کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ کہ جو شرابی ہے، معصیت کار ہے، گناہ گار ہے، اس نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تیرا وہ بندہ بہت گناہ گار ہے، اب اسے شرم آتی ہے کہ وہ تیرا ہی رزق کھائے اور تیری ہی معصیت کرے، لہذا تو اس اپنا رزق میرے اوپر بند کر دے۔ موسیٰ کے بدن میں لرزہ آ گیا، اتنی بڑی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ الگ مفصل تفصیل ہے، بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ موسیٰ گئے مناجات کی، جب واپس آنے لگے تو ایک مرتبہ آواز آئی موسیٰ ہمارے بندے کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے۔ یہاں پر ایک اخلاقی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتا نہیں ہے، گناہگار کو گناہگار کہہ کے آواز نہیں دے رہا۔ ہے ہم دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی انسان کوئی برائی کر دے
تو ہم اسی برائی سے اس کو متصف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت جھوٹے ہیں، مثلا فلاں صاحب فلاں کارے ہیں، فلاں کام کرنے والے ہیں. یعنی اگر کسی کا ہم کو ایک ویک پوائنٹ مل جاتا ہے ہم اسی کو اچھال دیتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ تمام گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، آپ قرآن پڑھیے، کہیں اللہ نے گناہگار کو گناہگار کے لقب سے یاد نہیں کیا، زانی کو زانی نہیں کہا ہے. اب جب آپ قرآن پڑھیے گا تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے رسول میرے بندوں سے کہہ دو، قل یا عبادی الذین، کہہ دو اے وہ بندوں، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یعنی گناہگار بندے کو بھی اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے. یہ گناہگار کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ابھی اللہ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں، دروازے کھلے ہیں. تو کہا یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ آواز آئی اے موسیٰ کہ ہمارے اس بندے کا پیغام نہیں پہنچاؤ گے؟ کہا موسیٰ نے پروردگار میری زبان جل جائے اگر ان الفاظ کو میں اپنی زبان سے دہراؤں، تو بہتر جاننے والا ہے. لیکن کہا موسیٰ سے آواز آئی اس بندے کا پیغام ہم تمہاری زبانی سننا چاہتے ہیں. پیغام سنایا جناب موسیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اب میرا پیغام اس بندے تک یہ پہنچاؤ کہ اس کا یہ خیال ہے کہ وہ میری معصیت کرتا ہے لہذا اسے میرا رزق کھانا پسند نہیں ہے. تو میرا پیغام اس بندے کو یہ پہنچا دو کہ اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے خلق تو کروں اور تیری معصیت کی بنا پر تیرے رزق کو بند کر دوں، یہ میری رحمت سے بعید ہے. اب دیکھیں نور معرفت کیسے جاگتا ہے. ہم نے کہا جب نور معرفت جاگ جاتا ہے انسان گناہ سے دستبردار ہو جاتا ہے. موسیٰ واپس آئے، وہ شرابی ملا، کہا موسیٰ میرا جواب لائے. کہا ہاں. کہا کیا کہا پروردگار نے؟ کہا پروردگار نے تو انسان ہونے کے بعد اتنا سوچتا ہے کہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے تو اس کا رزق نہ کھائے، تو وہ کریم پروردگار، وہ رحیم پروردگار یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ میں خدا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ تجھے پیدا تو کروں اور تیری معصیت کی بنا پر تجھ سے اپنا رزق بند کر لوں. یہ میری غفاریت، یہ میری رحمانیت کا تقاضا نہیں ہے. کہا موسیٰ دوبارہ پیغام سناؤ. اللہ نے کیا کہا؟ جب دوبارہ پیغام سنایا ایک مرتبہ سجدے میں گر کر توبہ کر لی، یعنی گناہ سے دستبردار ہوا. جب نور توحید دل میں روشن اور منور ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ سے دستبردار ہو جاتا ہے، تمام اخلاق حسنہ کو اپنے اندر حاصل اور تمام اخلاق حسنہ سے خود کو متصف کرنے لگتا ہے. تو ہم نے کہا کہ جب انسان کے دل میں نور توحید اجاگر ہو جاتا ہے تو انسان گناہ سے خود بخود دستبردار ہونے لگتا ہے. بڑی مشہور بڑی بہترین حدیث امام نے فرمائی کہ ما عرف اللہ، اس نے اصل میں اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ جو اللہ کی معصیت کرے. یعنی گناہگار کے دل میں ابھی بھی یعنی حقیقی معرفت اللہ کی داخل نہیں ہوئی، حقیقی توحید کا نور اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نور توحید اس کے دل میں روشن اور منور ہوتا تو یہ انسان کبھی گناہ کی طرف ہاتھ آگے نہ بڑھاتا. لہذا ضروری ہے کہ ہم جب توحید کے قائل ہو گئے تو اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھنا لازم اور ضروری ہے اخلاقیات کے اعتبار سے. اب کیا کریں؟ کوئی طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. کسی صاحب نے ایک مشہور عالم دین سے کہا کہ حضور آپ کوئی نسخہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. تو انہوں نے کہا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جملہ اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھو. جب بھی کوئی برا خیال، کوئی گناہ، کوئی برائی کا خیال تمہارے دل میں آئے، ایک آیت قرآن کی ہمیشہ اس کو اپنا ورد زبان بناؤ. وہ کیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا. کہا کہ کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. سورہ علق کی آیت ہے الم یعلم بان اللہ یرا. ایک اتنا توحید پر اعتماد اور یقین اور ایمان ہو جائے کہ میں جہاں بھی رہوں، جس حالت میں رہوں،
میرے ماں باپ، میرے دوست، میری زوجہ، میرے بچے ممکن ہے میری حال سے بے خبر ہوں، لیکن وہ ذات وہ پروردگار ہے کہ جو ہر حال میں مجھ پر ناظر ہے، جو ہر حال میں مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 10 رس سے ہم ایک آن کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ آپ دعائے کمیل میں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومتک، میرے پروردگار تیرے دائرے اختیار سے خارج ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ گناہ کرنے کے بعد، ہم دنیاوی جرم کرنے کے بعد، اخبارات میں آپ ٹیلی ویژن پر، نیوز پیپر میں ہر روز پڑھتے ہیں، مشہور جو ہے سیاستداں کروڑوں کا اربوں کا گھپلا کر کے ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا، ہندوستان کا قانون مجبور ہو گیا، وہاں تک اس کی دست رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ کی حکومت محدود نہیں ہے۔ چاہے جس زمین پر جہاں بھی جا کر تم گناہ کرو گے، اللہ کے دائرے اختیار سے باہر نہیں ہو۔ لا یمکن الفرار من حکومت، ایک پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ یقین اور اطمینان ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا کہ پروردگار ہر جگہ پر ہمیں دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ یقین اور اطمینان ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو یقیناً انسان گناہوں سے دستبردار ہو جائے گا۔ ابھی سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کی جو تلاوت ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ پروردگار، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں بھی چلے جاؤ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے دروازہ بند کر لیا، کمرہ بند کر لیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ظاہری آنکھیں کوئی دیکھیں نہ دیکھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہے کہ جو ہمیشہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ جب یہ اعتقاد پیدا ہو جائے گا تو یقیناً انسان گناہ سے خود بخود دستبردار ہو سکتا ہے۔ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ جب شرک کے قائل لوگ اپنے خدا کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اپنے خدا کے سامنے گناہ نہیں کرتے، تو وہ پروردگار کے جو سمیع علیم ہے، جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، جو بغیر کان کے سنتا ہے، اس پروردگار کے سامنے ہم گناہ کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں؟ جناب زلیخا ایمان لانے سے پہلے تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جب جناب یوسف کو لے گئی ہیں کمرے میں، دروازے بند کر دیے، تمام چیزیں جب آمادہ ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب یوسف کو اپنے قریب بلایا، لیکن اس سے پہلے ایک کام زلیخا نے یہ کیا کہ ایک طاقچہ، ایک چھوٹا سا محراب جو گھر میں تھا اس میں بت رکھا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، اسکرین پردے کو بت کے اوپر کھینچ دیے۔ کھڑکی جو کھلی تھی، طاقچہ جو کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر اسکرین پردے کو کھینچ دیا۔ جناب یوسف نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ میں نے کہا کہ شرک پر یقین رکھنے والے بھی اپنے خدا کے سامنے گناہ نہیں کرتے، تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں، وہ خدا کی جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ پروردگار ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، تو ہم اس کے سامنے کیسے گناہ کریں؟ تو یوسف نے پوچھا کیا کیا؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس خدا کے سامنے گناہ کروں۔ تو جناب یوسف نے کہا یہ تو پتھر کا بت ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ جب تجھے اس پتھر کے بت کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ میرا پروردگار کہ جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، جسم و جسمانیت سے آری ہے، میں اس خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں؟ تو یہ توحید کا نور ہے یوسف کے دل میں کہ جو اس منزل پر جناب یوسف کو لے گیا۔ تو لہذا جب ہمارے دل میں حقیقی توحید کا نور روشن اور منور ہو جائے گا، یقیناً انسان خود بخود تمام برائیوں سے، تمام رذائل اخلاقی سے خود بخود دور ہوتا چلا جائے گا۔ کیا کریں؟ ایک نسخہ ہم نے دیا کہ ہمیشہ ایک آیت ذہن میں رکھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اعتقادی یقین پیدا ہو جائے، انسان خود بخود برائی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ عمل ہے، اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ جن کا احساس کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جب تک انسان احساس نہیں کرے گا، جب تک فکر نہیں کرے گا، اس وقت تک نجات کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جب تک سوچے گا نہیں، جب تک غور و فکر نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان اپنی حالت بدلنے والا نہیں ہے۔ فکر کا نتیجہ کامیابی ہے۔ جب تک جناب حر لشکر دشمن میں تھے، یزید کے لشکر میں تھے، غور و فکر نہیں کی تھی، اس وقت تک لشکر
دشمن میں رہے، لیکن شب عاشور جب غور و فکر کی تو یہ غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ جناب حر کی زندگی بدل دی ایک سوچ نے۔ تو ضروری ہے حالت بدلنے کے لیے سوچنا ضروری ہے، جب تک سوچے گا نا انسان اس وقت تک اپنی حالت بدلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچے گا، جب سوچے گا نہیں تو اپنے ہی حال میں خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ میں جو کچھ ہوں بہت اچھا ہوں، لیکن اگر حقیقت میں اپنی حالت کو سوچے گا اور جب حالت کے غور و فکر کرے گا تو اچھائیاں بھی سامنے آئیں گی، برائیاں بھی سامنے آئیں گی۔ نتیجہ فکر یہ ہوگا کہ برائیوں سے دستبردار ہو کر اچھائیوں کی طرف انسان قدم آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو چنانچہ کیا کریں؟ اسی سوال کو لے کر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول میں گناہ کار ہوں، میں معصیت کار ہوں اور چاہتا ہوں کہ گناہ سے دستبردار ہو جاؤں، گناہ سے اپنا جو ہے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں، میں گناہ سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ یہ عادت بن گئی ہے، عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا جو انسان جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کو عادی بنائے کہ جو اس کے دنیا و آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ کہا فرزند رسول گناہ کی عادت ہو گئی ہے، کیا کروں کہ میں گناہ نہ کر سکوں؟ امام نے فرمایا جب بھی تیرے دل میں کسی برائی کا خیال آئے، کوئی گناہ کا تصور ہو، اور دیکھیے گناہ کا تصور اور خیال آنا یہ فطری بات ہے، اگر نہ آئے تو پھر انسان معصوم ہو جائے گا، فرشتہ ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی، اب یہ الگ ایک مفصل حدیث ہے کہ مولا کائنات نے انسان کی خلقت کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو قوتیں دی ہیں، ایک شہوانی اور ایک عقلانی۔ عقل بھی دی ہے اللہ نے اور شہوت بھی دی ہے۔ امام نے کہا کہ جو انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی شہوت پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، ہمیشہ شہوت کو نیچے رکھے، عقل سے کام لے، یہ انسان ملک سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنی شہوت کا، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن کر رہ جائے، یہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک مفصل حدیث ہے۔ تو اللہ نے دونوں قوتیں انسان کو دی ہیں، عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ تو انسان کے ذہن میں گناہ کا تصور آنا یہ فطری بات ہے۔ چنانچہ آپ سورہ 13ویں پارے کی ابتدا میں آپ اٹھا کر دیکھیے، جناب یوسف نے یہ کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ جو نفس کے اندر ہے، انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، یہ بہت زیادہ انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اب نفس کی بھی قرآن نے کئی قسمیں بیان کی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، لیکن جو بھی شاہد مثال وہ یہ ہے کہ نفس امارہ، جو انسان کے اندر ایک نفس ہے، نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے کہا کہ میدان جنگ میں جا کر اپنا ہاتھ کٹوانا، پیر کٹوانا، اپنی جان دے دینا، یہ جہاد اصغر ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کو قربان کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس کے اوپر یعنی نفس پر کنٹرول کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو یہ نفس امارہ انسان کو مسلسل برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جب لازمی بات ہے، جب برائی کا حکم دیتا ہے تو اب اگر انسان عقل کا استعمال کر کے برائی سے رک جائے، یہ انسان ملک سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو جب برائی کا حکم دیتا ہے تو مولا کیا کروں کہ اگر شیطان بہکائے، شیطان ورغلائے تو میں کیا کروں کہ جو اس کے بہکاوے میں نہ آؤں؟ تو امام نے کہا کہ جب بھی تیرے اندر برائی کا خیال پیدا ہو، گناہ کی طرف رغبت ہو، تو پہلے گناہ کرنے سے پہلے ایک کام یہ کرو کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر جو چاہے گناہ کرنا۔ جب گناہ کا ارادہ ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کا رزق کھانا بند کرو، پھر جو تمہارا جی چاہے گناہ کرو۔ تو کہتے ہیں مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کچھ کھا رہے ہیں تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے۔ رزق خالی رزق کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ملے وہ رزق ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم رزق نہ کھائیں اور زندہ رہیں؟ تو کہا پھر یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ جس خدا کا رزق کھا رہے ہو اسی کی معصیت کر رہے ہو؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ جس خدا کا رزق کھاؤ اسی کی بارگاہ میں معصیت بھی کرو، جسے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھایا اسی میں سوراخ کرنا، یہ نمک حرامی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر انسان گناہ کرے تو جس خدا کا رزق کھا رہا ہے اسی خدا کا اگر گناہ کرے، اسی خدا کی معصیت کرے، تو سوچئے کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ اگر ہمارا نوکر جسے ہم نے
اپنے ٹکڑوں پر پالا ہو، اگر وہ ہمارے ساتھ غداری کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے ٹکڑوں پہ پل کر ہمارے ساتھ غداری، ہمارے ساتھ دھوکہ، ہمارے ساتھ چیٹنگ کی تم نے، تو اب ہم اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کہ ہم اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہیں، ان تمام کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی معصیت کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی کتنا رحیم پروردگار ہے، کہا تم نے جو کچھ کیا کیا، لیکن اگر اب بھی صدق نیت سے توبہ کرو گے تو توبہ کا دروازہ ابھی تمہارے لیے کھلا ہے۔ امام نے کہا جب بھی تمہارے دل میں خیال آئے برائی کا، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر جو چاہے عمل کرنا۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، جب ممکن نہیں ہے تو گناہ سے دستبردار ہو جاؤ، یہ تو آسان ہے تمہارے لیے۔ کہا اچھا جب بھی برائی کا خیال دل میں آئے تو ایک کام کرو، ایسی جگہ پر جا کر گناہ کرو کہ جہاں پر خدا موجود نہ ہو۔ ایسی جگہ تلاش کرو گناہ کے لیے کہ جہاں پر خدا موجود نہ ہو۔ کا مولا یہ تو اور مشکل امر ہے، جہاں بھی جاؤں گا، ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک بھی اگر جاؤں گا تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو احاطہ پروردگار سے خارج ہو۔ ہر چیز پروردگار کے اختیار میں ہے، ہر زمین پروردگار کے اختیار میں ہے۔ تو کہا جب اللہ کی زمین چھوڑ کر جا نہیں سکتے تو اللہ کی زمین پر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لہذا ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ کی زمین یعنی دسترسی نہ ہو۔ کہا ہر جگہ اللہ کی دسترس۔ ابھی آیت کی تلاوت کی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کہا جب جا نہیں سکتے ایسی مملکت کے جو خدا کے اختیار سے خارج ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گناہ سے روک لو، اپنے نفس کو گناہ سے روک لو۔ کہا اچھا ایک کام یہ کرو کہ جب کبھی گناہ کا تصور اور خیال تمہارے ذہن اور دل میں آئے تو جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ملک الموت کو اپنے دروازے سے واپس لوٹا دو، یعنی مرنا حتمی ہے۔ کہا مولا یہ تو اس سے بھی سخت امر ہے، یہ تو اس سے بھی سخت مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اول الامر یہ ہے کہ ملک الموت سوائے ایک دروازے کے کسی اور دروازے پر اجازت کا قائل نہیں ہے، در فاطمہ کے علاوہ کسی اور در پر یہ اجازت کا قائل نہیں ہے، بغیر اطلاع بغیر دعوت دیے چلا آتا ہے۔ تو کہا کہ جب مرنا حتمی ہے، ملک الموت سے فرار نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم گناہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو اب انسان امام بظاہر یہ امام نے اس صحابی سے عرض کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہی چیزیں ہمارے لیے بھی باعث تعصی ہے، نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور توحید کو اپنے دل میں روشن اور منور کرنا ہے تو اولین شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے دستبردار ہو جائے۔ اور ایک طرف شیطان ہمارا قسم خوردہ دشمن ہے، شیطان قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ ہر حال میں ہر طرح سے میں تم کو بہکاؤں گا۔ تو جب شیطان کا حملہ ہمارے اوپر ہونا ہے تو یہ راستے جو ہے شریعت نے معصومین نے ہمارے لیے معین کیا ہے کہ یہ راستے اختیار کرو، ان راستوں پر چلو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو سکے اور تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ یقیناً بہت ہی جوان مردی کا کام ہے، گناہ کے تمام مقدمات فراہم ہونے کے باوجود گناہ سے رک جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب گناہ کے تمام مقدمات فراہم ہو اور صرف اللہ کے خاطر انسان گناہ سے دستبردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نبی یوسف کا اجر عطا کرتا ہے، جناب یوسف پیغمبر کا اجر اسے عطا کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک دکان میں قماش فروش کپڑا بیچنے والا ایک دکان تھی، اس کی دکان میں خوبصورت نوجوان نوکر تھا۔ ایک دن ایک عورت کپڑا خریدنے کے بہانے دکان پر آئی، جب اس نوجوان کو دیکھا اور نوجوان کو دیکھنے کے بعد اس عورت کی نیت خراب ہوئی اور اس کے دل میں برائی کا خیال آیا اور اس نے کپڑا تو خریدا، کہا کہ دکاندار سے مالک سے کہا کہ میرے پاس ابھی کپڑا یعنی پیسہ نہیں ہے، تمہارے اس نوکر کو میرے ساتھ میرے گھر بھیجو تاکہ میں پیسہ دے کر اسے بھیج سکوں۔ میں نے کہا گناہ کا مقدمہ یعنی گناہ ہمارے سامنے موجود ہو اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سے دستبردار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جناب یوسف پیغمبر کا ثواب اور اجر ہمیں عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اس دکاندار نے نوکر کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اس گھر جاؤ اور کپڑے کا جو کچھ حساب ہوتا ہے پیسہ لے کر واپس آؤ۔ جب یہ نوجوان اس عورت کے ساتھ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد اسے کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھی تو یہ عورت ایک دم سج دھج کر اس کے سامنے آئی اور ایک مرتبہ گناہ کی دعوت دی۔
یہ نوجوان واقع نوجوانی میں جو انسان اپنے آپ کو بچا لے کامیاب نوجوان ہیں. نوجوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس صورت میں کہ جب دعوت سامنے سے دی جا رہی ہو, گناہ سامنے سے چل کر آ رہا ہو, اسی لیے قرآن نے کہا کہ اِنَّ کَیْدَہُنَّ, جو سورہ نساء میں ایک آیت ہے کہ یہ عورتوں کے جو مکر و فریب ہے, عورتوں کا جال شیطان کے جال سے قوی ہوتا ہے. جب مجسم ہو کر سامنے آئی, زینت کر کے سامنے آئی, گناہ کی دعوت دی, تو اس نوجوان نے انکار کیا, کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, میں گناہ کا قائل نہیں ہوں, میرے دل میں اللہ کا خوف ہے, میں یہ کام انجام دینے والا نہیں ہوں. عورت نے زبردستی کی, یہاں تک کہ کہا کہ اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو میں شور مچاؤں گی. اور ہمیشہ اس زمانے سے بھی عورتوں کا مسئلہ حساس رہا ہے, یہ کب پلٹی کھائیں کوئی کبھی بھروسہ. اب اگر یہ کہے گا بھی کہ میں بے قصور ہوں, انہوں نے خود دعوت دی, کوئی ماننے والا نہیں ہے. کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی میں شور مچاؤں گی, لوگوں کو جمع کر لوں گی, پڑوسیوں کو جمع کر لوں گی, کہوں گی کہ اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی, اس نے میرے ساتھ دست درازی کی. اب یہ مجبور ہے, ایک طرف عزت داؤ پہ لگی ہے, دوسری طرف گناہ. کہا اچھا مجھے اجازت دو کہ میں کم از کم فریش ہو کر آ جاؤں. کہا جاؤ. اب یہ گیا. دیکھیے بہت عجیب بات ہے, بہت یعنی کہنے میں بھی کراہیت ہوتی ہے لیکن حقیقت ہے. یہ گیا اور جانے کے بعد واش روم میں جب گیا ہے تو جو نجاست اندر تھی اس تمام نجاست کو یہ کہہ کر کہ پروردگار یہ نجاست تو پاک ہونے والی ہے, لیکن اگر گناہ سے میرا نفس نجس ہو جائے تو وہ پاک ہونے والا, یہ دھبا تو مٹے گا لیکن جو گناہ کا داغ میرے دامن پر لگے گا وہ مٹنے والا. یہ سوچ کر کیا کیا, کہا کہ اسی میری خوبصورتی کی بنا پر مجھے دعوت دی جا رہی ہے نا گناہ کی, یہ جب خوبصورتی نہیں رہے گی. ایک مرتبہ نجاست کو ملا اور جیسے ہی باہر آیا تب یہ ماجرا دیکھ کر, اس کی یہ حالت دیکھ کر عورت کیا ہو گئی, ایک مرتبہ اس کی حالت غیر ہو گئی, اس کی حالت خراب ہو گئی. کہا کمبخت جلدی بھاگو یہاں سے, یہاں تمہارے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ جان بچا کر جب نکلا سیدھا ندی کنارے گیا. اب اپنے آپ کو دھلنے لگا. اب جیسے جیسے دھلنے لگا تھا, نجاست کی بدبو جو ہوئی تھی, اللہ نے نفس کو پاک رکھنے کا اجر دیا کہ بدبو کے عوض میں اس جوان کے بدن سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ دنیا والوں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر خواب کا علم عطا کیا. جو علم جناب یوسف کو دیا تھا وہی علم تعبیر خواب کا اس کو عطا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جوانی کو گناہ سے محفوظ رکھا. تو یقیناً بڑی شجاعت کا کام ہے کہ گناہ کا مقدمہ فراہم ہونے کے باوجود اپنے نفس کو انسان گناہ سے بچائے, یہ شجاعت ہے. جب بات شجاعت تک آئی گئی ہے تو آخر میں 4 جواں مردی کی باتیں کہ جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں. ہم جواں مرد بہادر باڈی بلڈر کسے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک تماچا ہم کو مارے, ہم جواب میں 2 تماچے ماریں, ہم اس کو جواں مردی, اس کو بہادری, اس کو شجاعت سمجھتے ہیں. بدلہ لینے کا نام بہادری نہیں ہے, بدلہ لینے کا نام بہادری نہیں ہے, بلکہ اپنے مد مقابل کو معاف کر دینے کا نام شجاعت اور بہادری ہے. چنانچہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. مولا کہتے ہیں کہ شجاعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو معاف کر دیا جائے, یہ شجاعت کی زکوٰۃ ہے. اب شجاع ہم نے کہا کہ ہم شجاعت کہتے ہیں, اپنے آپ کو بہادر کب سمجھتے ہیں؟ کمزور پر ظلم کرنے کو ہم شجاعت سمجھتے ہیں. آج کل دنیا آپ کے سامنے ہے, کبھی سپر پاور طاقتیں کمزوروں پر اپنی شجاعت آزما رہی ہے, لیکن جن کے پاس ایمان کی قوت ہے ان سے صرف بات ہو رہی ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لیکن عملی میدان میں اب تک سامنے نہیں آئے ہیں. تو یہ ہمیشہ رہا ہے کہ کمزور پہ زور آزمائی کو شجاعت سمجھا جاتا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں, بہادری کسے کہتے ہیں, اور حقیقی بہادر کون ہے؟ چند علامات امام نے بتائی ہیں. میں 4 علامات آپ کی خدمت میں بیان کروں, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کہا کہ پہلی علامت دولت کے ساتھ انکساری, مال پیسے کے ساتھ تواضع, پیسے کے ساتھ انکساری کرنا, یہ شجاعت کی علامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ماحول یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو دوست بھی رہتے ہیں, عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں, رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتی ہیں, لیکن جب تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے, انسان کا جو رویہ ہوتا ہے بالکل بدل جاتا ہے. تو جب پیسہ آتا ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ
کہ علامت یہ ہے، شجاعت کی علامت یہ ہے کہ دولت کے ساتھ انکساری ہو، دولت آنے کے ساتھ دولت اپنے ساتھ غرور نہ لے کر آئے، دولت کے ساتھ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ مولا کے اس فرمان پر عمل پیرا ہو جائے تو جو ہمارے معاشرے میں غریب اور امیر کے درمیان جو خط کھینچا ہوا ہے، یہ خط خود بخود مٹ سکتا ہے اگر مولا کا یہ فرمان ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یعنی ہر امیر اپنے آپ کو امیر نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھے کہ جیسا ایک نارمل اور معمولی انسان ہے۔ یہی معصومین کا رویہ رہا ہے، علی مولا کائنات کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ دونوں کائنات، یا مولا کائنات جو کہتے ہیں، پوری کائنات کا اختیار امام کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات امام کے ساتھ ہے، لیکن امام کبھی امیر لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ہمیشہ غریبوں کے ساتھ امام بیٹھے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، درد دل ہے کہ آج ہمارا امیر طبقہ غریب مومن کے ساتھ بیٹھنے کو باعث ننگوار سمجھتا ہے، باعث شرم سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال دولت کے ساتھ انکساری یہ جوان مردی کی علامت ہے۔ دوسری علامت امام نے فرمایا جوان مردی کی یہ ہے کہ دشمن پر قابو رکھتے ہوئے اسے معاف کر دینا۔ میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ بدلہ لینے کا نام شجاعت نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت ہے، بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کر دینا یہ شجاعت ہے۔ اس کے بعد کہا دشمنی کے باوجود نصیحت کرنا۔ اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے، لیکن اب پھر یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنے پڑتی ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن سے ناراض ہو جائے، ان کے درمیان دشمنی ہو جائے، تو وہ مشورہ لینے تو دور کی بات ہے، اس سے مشورہ لینے تو دور کی بات ہے، اگر اس کی صورت بھی کہیں دکھائی دے تو ہم اپنا راستہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن مولا نے کیا کہا؟ اگر تمہارا دشمن تمہارے پاس آ کر مشورہ مانگے تو دشمن کو کبھی مس گائیڈ نہ کرو، صحیح مشورہ دو، یہ شجاعت کی علامت ہے۔ آج دو دشمنوں کی بات تو دور ہے، ایک اگر مومن دوسرے مومن سے اگر اچھا بزنس مین، کامیاب بزنس مین ہے، وہ جا کر اس سے مشورہ کرتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح کامیاب ہو جاؤں، تو جو راز موفقیت ہے، جو راز کامیابی ہے، وہ راز ہم اس کو نہیں بتا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مولا فرما رہے ہیں کہ تم صحیح مشورہ دو تاکہ وہ بھی تمہارے لیول تک پہنچ سکے۔ مولا چاہتے ہیں کہ اس فرق کو دور کیا جائے، لیکن افسوس یہ ہماری تنگ نظری ہے، یہ ہماری کج فکری ہے کہ جو ہم مولا کے فرمان پر عمل پیرا نہیں ہے۔ مولا نے کہا دشمن کو بھی صحیح مشورہ دو، چاہے کہ اگر دوست، بھائی، عزیز، رشتہ دار آ کر مشورہ کرے تو ہم یہ سوچ کر کہ کہیں یہ کامیاب ہو کر مجھ سے آگے نہ چلا جائے، بہت افسوس کے ساتھ کہ اس کو ہم صحیح مشورہ نہیں دیتے۔ یہ شجاعت نہیں ہے، شجاعت یہ ہے کہ دشمن کو بھی صحیح مشورہ دو، چاہے کہ تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا رشتہ دار۔ اس کے بعد چوتھی علامت اور آخری علامت جوان مردی کی مولا نے یہ بتائی کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ یہ بھی بہت بڑی، یعنی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ میں یہ سوچ کر کہ میری ضرورت کو اللہ کہیں سے انشاءاللہ پورا کرے گا، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو میں پورا کروں، یہ جوان مردی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ میں صرف اپنے ہی بارے میں سوچتا ہوں، میں اور میری نگاہ صرف اپنے ہی دامن پر ہے کہ ابھی میرے دامن میں کچھ نہیں آیا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ضرورت مند میں ہی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جوان مردی نہیں ہے، جوان مردی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو چھوڑو، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو، یہ جوان مردی ہے۔ اور معصومین نے یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں پریکٹیکلی طور پر، ہر ایک کا واقعہ اور تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، پریکٹیکلی طور پر اس چیزوں پر مولا نے خود عمل بھی کیا ہے، معصومین نے خود عمل بھی کیا ہے، قرآن نے خود گواہی دی ہے، سورہ دہر اس بات کا گواہ ہے کہ مسلسل 3 دن روزے رکھیں۔ روٹی کی ضرورت آپ کو بھی ہے، آنے والے مسکین اور فقیر اور یتیم کو بھی ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا، آنے والی کی ضرورت کو پورا کیا۔ اور ہمارے لیے درس عبرت دیا مولا نے کہ تم جب ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارا بھی کردار یہی ہونا چاہیے، تم اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دو، اللہ تعالیٰ تمہارے امور کو اصلاح فرمائے گا۔
آپ دیکھیں مولا نے اور شہزادی نے حسنین اپنی روٹیاں دی، اللہ نے جنت سے ان کے لیے کھانا بھیجا۔ تو جب ہم اگر دوسروں کی مشکلات دور کریں گے، اللہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے تو اب ضرورت مند اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے اسی ضمن میں کہ ان حوائج الناس الیکم، لوگوں کا تمہارے پاس آ کر کسی چیز کا سوال کرنا۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں فلاں صاحب ہمارے پاس آ گئے، ہم سے کچھ مانگ لیا تو گویا ہماری پوری دولت انہوں نے مانگ لی، ہم غریب ہو گئے، کنگال اور فقیر ہو گئے۔ یاد رکھیے امام فرما رہے ہیں لوگوں کا تمہارے پاس آ کر کسی چیز کا سوال کرنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب یہ جو سائل آ رہا ہے یہ مانگنے والا فقیر نہیں ہے، جو سائل ہمارے دروازے پر آ رہا ہے یا جو کوئی مومن مشکل لے کر ہمارے پاس آیا ہے یہ آنے والا فقیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو چل کر تمہارے دروازے تک پہنچی ہے۔ مولا کہنے کہ سائل کا تمہارے پاس آ کر سوال کرنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سائل کو ٹھکرا کر، ضرورت مند کو ٹھکرا کر اللہ کی نعمت کو نہ ٹھکراؤ۔ کون ایسا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا چاہے گا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے پاس رہے۔ تو اب اگر کوئی ضرورت مند آ کر ہمارے پاس سوال کرے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے قبول کریں، اسے رد نہ کریں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو ایک مقام تک لے جا سکتی ہے، خوبصورت معاشرہ بنا سکتی ہے، اگر ہمارے اندر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ہو جائے، معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن۔ اگر میں اپنے نفس کو دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دوں، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کروں، معاشرہ اور ایک قدم آگے بڑھے۔ اگر میرا دوست، میرا رفیق، میرا دشمن بھی اگر میرے پاس آئے، اگر کسی چیز میں مشورہ چاہتا ہے تو میں یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ پروردگار اس کو مجھ سے آگے بڑھائے، یہ سوچ کر مشورہ دیں، یقین مانیے اللہ آپ کو اس سے بھی آگے بڑھائے گا، اس سے بھی بلند درجہ عطا کرے گا اور معاشرہ ہمارا پستی سے بلندی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔